ہوں آپ کی میزبان سواکینین پروگرام آج سواکینین کے ساتھ ناظرین آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایسی شخصیت موجود ہے جو سماجی خدمات کے حوالے سے کسی بھی تعلق کی محتاج نہیں، ملکی صدارتی اور بین الاقوامی سطح پر کئی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں، نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے موٹیویشنل اسپیکر کی حیثیت سے مختلف اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، آئین اسکول سسٹم کے CEO ہیں اور RCCI وائس کنوینئر اسٹینڈنگ کمیٹی ایجوکیشنسٹ ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جناب نعیم اشرف صاحب۔ وعلیکم السلام صبا، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے اس ٹی وی چینل پہ، میں بہت شکر گزار ہوں۔ جی جناب نعیم اشرف صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کاروباری شعبے سے بھی وابستہ ہیں اور سماجی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں، تو آج کل کے دور میں دونوں شعبوں کو ساتھ لے کر چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور اس میں کس قدر مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتا دیں۔ صبا بڑا اہم کویشچن کیا آپ نے، مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا آپ کے اس کویشچن کا جواب دینے کے لیے۔ میں سب سے پہلے سکسیس کو ڈیفائن کروں گا کہ آج ہم سکسیسفل ہونے کے لیے، آج ہر آدمی سکسیسفل ہونے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ کسی کی نظر میں سکسیس کیا ہے اور کسی کی نظر میں کیا ہے، کوئی گاڑی لینے کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کی سکسیس ہے، کوئی بڑا مکان لینے کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کی سکسیس ہے، کوئی پولیٹیشین بننا چاہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے وہ اس کی سکسیس ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے اس کی سکسیس ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم پہلے اس کو ڈیفائن کر لیں کہ سکسیس ہے کیا۔ اگر ہم سکسیس کو 3 حصوں میں ڈیفائن کریں، فیز 1، فیز 2، فیز 3۔ فیز 1 میں ہم وہ چھوٹی چھوٹی سکسیس، کامیابیاں، فار ایگزامپل میں ایک چھوٹے اسٹوڈنٹ کی بات کرتا ہوں تو وہ امتحان دیتا ہے، پاکستان اسٹڈیز کا پیپر دے کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا پیپر بہت اچھا ہوا، میرے تقریباً 95 مارکس آ جائیں گے، تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک آدمی، ایک بزنس مین ہے، وہ کوئی ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو واپسی پہ بڑا خوش آتا ہے، وہ کہتا ہے جی آج میں نے ٹینڈر ون کر لیا، میری کامیابی ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک آدمی خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس آج ایک فلاں اچھی برانڈ کی ایک بڑی گاڑی ہونی چاہیے، وہ گاڑی ون کرتا ہے، لے لیتا ہے گاڑی، اس کی پوزیشن میں آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میں سکسیسفل ہو گیا۔ اسی طرح سے جب ایک شخص شارٹ ٹرم میں وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک بڑا گھر خریدنا ہے، وہ خرید لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ میں یہ جو کامیابی ہے نا، اس کو میں شارٹ ٹرم کامیابی سمجھتا ہوں۔ ایسی کوئی بھی کامیابی جو وقتی طور پہ ہو، کچھ عرصہ کے لیے ہو، دیٹ از کالڈ شارٹ ٹرم کامیابی یا شارٹ ٹرم سکسیس۔ مڈ ٹرم سکسیس کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو میری نظر میں جیسے کوئی شخص پلان کرتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کے، کوئی بچہ پلان کرتا ہے، اسٹوڈنٹ پلان کرتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، اس کے لیے وہ پوری زندگی ایفرٹس کرتا ہے، پہلے اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، اپنی پروفیشنل لائف میں جاتا ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے وہ ہوم پریکٹس کرتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن کے وہ سروسز کرنا شروع کر دیتا ہے، زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ اس کی مڈ ٹرم ہوگی۔ اسی طرح سے کسی انجینئرنگ پروفیشن کو دیکھیں، ایک بچہ وہ پلان کرتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے، کالج، یونیورسٹی، اپنی پروفیشنل لائف، انجینئر بن گیا، سروسز دینا شروع کر دی، قوم کی خدمت کرنا شروع کر دی، وہ مڈ ٹرم یا فیز 2 کی جو سکسیس ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم ہر پروفیشن کو دیکھتے ہیں۔ شارٹ ٹرم مختصر عرصے کے لیے جو آپ کی جو سکسیس ہوتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہوتی ہیں آپ کی، وہ ہے، اور مڈ ٹرم میں یہ آپ کی ہول لائف کی سکسیس جو ہوتی ہے۔ جو تھرڈ ٹرم کی جو سکسیس ہے، میں وہ ڈیفائن کرنے سے پہلے بہت ساری مڈ ٹرم کی جو سکسیس ہیں اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹ کو میں اندر لے کے آنا چاہوں گا، ڈسکشن کا حصہ بناؤں گا اس کے لیے۔ آپ نے کہا کہ آپ بزنس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ بہت ساری سماجی کام بھی کر رہے ہیں، آپ بہت سارے فلاحی کام کر رہے ہیں۔ یس، میرا پیشن ہے کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ میں اپنی زندگی میں اپنی ارننگز کو کروں، اپنے خاندان کے لیے ارننگز کروں، اس کے ساتھ ساتھ میں معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد ثابت ہوں۔ میں نے جو سیکھا میں وہ ڈیلیور بھی کروں، میں نے جو زندگی کے تجربات سے سیکھا، میں نے جو اپنی ایجوکیشن میں سیکھا، وہ سب میں آگے کنورٹ کروں،
جب میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں تو میرا ایک لیول آف سیٹسفیکشن بڑھ جاتا ہے, مجھے اندر سے خوشی, ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نے آج صحیح کام کیا, میں نے جو سیکھا وہ سب میں ڈیلیور کر رہا ہوں. تو میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جب میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہوں, جب مجھے خوشی ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کیا. جب میں ڈیلیور کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت زبردست کام کیا. مجھے رات کو نیند بھی بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے جب میں کچھ اچھا ڈیلیور کر رہا ہوتا ہوں, جب میں لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہوں. تو میں اس اگلے فیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیز 3 کی سکسیس کیا ہے. کامیابی جو ہے وہ کوئی ایک دن ایک رات میں نہیں مل جاتی بندے کو. یہ کوئی شارٹ ٹرم ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو وہ بہت سارے شارٹ ٹرم وہ جو ٹیکنالوجیز لے کے آتے ہیں, ایک رات میں وہ مشہور ہوئے, دوسری رات تیسرے دن ایک ہفتے کے بعد لوگ ان کو بھول جاتے ہیں. میرا ان چیزوں پہ بالکل بلیو نہیں ہے. میرا بلیو ہے کہ جو کنسسٹنٹ ایفرٹس ہوتی ہیں انسان کی, وہ اس کو بڑا آدمی بناتی ہیں, وہ اس کو سکسیسفل بناتی ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ نے کسی پولیٹکس کے اوپر نہیں مجھے انوائٹ کیا, کسی ایسے ٹاپک پہ مجھے انوائٹ کیا کہ میری اگلی نسل کا, جو میری اگلی جنریشن تیار ہو رہی ہے, جو ہماری جو اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, ان کا کچھ آپ کے چینل سے, آپ کے اس توسط سے کچھ فائدہ ہو جائے گا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. نہیں مشرف صاحب, آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ واک اینڈ ٹیسلا اور سگرٹنوا میں آپ نے 5 مختلف مقامات پر جدید اور منفرد نظام سے مزید اسکول سسٹم آپ چلا رہے ہیں, تو ان تمام نظام کا ذمہ جو ہے آپ کے سر پر ہے, یا کوئی کسی قسم کی آپ کو فنڈنگ ملتی ہے, اور اگر ملتی بھی ہے تو وہ پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ الحمدللہ ہم ان اسکولس کو رن کرنے کے لیے کسی سے فنڈس نہیں لیتے. الحمدللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہم نے ایک منیمم فی رکھی ہوئی ہے جو ہم اسٹوڈنٹ سے چارج کرتے ہیں, اور ہمارا جو آئنس جو ہماری آرگنائزیشن ہے, ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پروفٹ ارننگس پرپز کے لیے نہ کیا جائے, اس کو سرونگ پرپز کے لیے کیا جائے. ہم جتنے بھی ارننگس کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر لگاتے ہیں, ہم کہیں سے کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں لے رہے ان آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے. زبردست سماجی خدمت, بہت اچھی بات ہے آپ کریں. نعیم اشرف صاحب, آپ کیریئر کاؤنسلنگ میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہے کیا؟ دیکھیں, آج کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کرنا کیا ہے. نہ والدین کے پاس ٹائم ہے, نہ ٹیچرز کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ان کو صحیح طریقے سے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کر سکیں. آج کے نوجوان کے پاس سارا کچھ ہے, صلاحیت ہے, وہ ڈے اینڈ نائٹ ہارڈ ورک بھی کر سکتا ہے, اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. ڈائریکشن نہیں ہے بالکل, کیونکہ والدین کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا, اور اساتذہ بھی اس طریقے سے ان کی نہیں کر سکتے, انہیں گائیڈ لائن نہیں دے سکتے. سبب میں آپ کو بتانا چاہوں گا, والدین سمجھتے ہیں کہ یہ سارا فرض جو ہے وہ ٹیچرز کا ہے. ٹیچرز سمجھتے ہیں کہ ہم برڈنائز ہیں, اور ہم نے صرف یہ جو کریکولم ہے صرف بچوں کو یہ پڑھا کے اپنا فرض پورا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹرائنگل ہے کسی ایک انسان کو بنانے کے, ایک معاشرے کو بنانے کا. ٹیچرز, پیرنٹس اینڈ معاشرہ اینڈ انوائرمنٹ, یہ 3 چیزیں مل کے ایک انسان بناتے ہیں, اور یہ جب انسان ایک ہجوم بنتا ہے, بہت سارے انسان اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو ایک معاشرہ بنتا ہے. میں کیریئر کاؤنسلنگ کیوں کرتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم اسکولنگ کی جو فیلڈ ہے, ایجوکیشن کا فیلڈ ہے, اس میں کیوں ہے. 2016 کی بات ہے, صبح میں اسلام آباد سے میٹنگ کر کے واک اینڈ جا رہا تھا, تو رات 10 بجے 11 بجے کا ٹائم تھا, سردیاں تھی, دسمبر کے دن تھے. تو میں جب اپنے وہاں کے گیٹ سے ان ہو رہا تھا, تو وہاں پہ ایک یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا تھا, اس نے بیگ اپنے لٹکایا ہوا تھا, تو مجھے لفٹ کے لیے اس نے اشارہ کیا. پہلے میں آگے چلا گیا, میں نے کہا آج کل حالات اتنے نہیں ہیں کہ کسی کو لفٹ دی جائے. پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابھی اس ٹائم وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ نہیں چل رہی ہوگی. میں بیگ گیا, گاڑی پہ بٹھایا اس کو. جیسے وہ ینگ بوائے میری گاڑی میں آ کے بیٹھا, تو اس نے ایک دم سے میرا انٹرویو کرنا شروع کر دیا. مجھے کہتا سر کیا کرتے ہیں, کیا نام ہے آپ کا, کہاں ہوتے ہو؟ میں نے کہا میرا نام نعیم اشرف ہے, اور تم میرا زیادہ انٹرویو مت کرو, تم اپنے بارے میں مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو. کہتا سر میں فائنل ایئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو میرا اگلا کویشچن, جیسے ہی میں نے جس نے کہا انجینئرنگ کا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو نیکسٹ کویشچن میرا اس کے ساتھ تھا, آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتا سر میں سفارش ڈھونڈ رہا ہوں.
جیسے اس نے مجھے کہا سر میں سفارش ڈھونڈ رہا ہوں، تو میں نے کہا تمہارا قصور نہیں ہے اس کے اندر، تمہارے ٹیچرس کا قصور ہے، تمہارے پیرنٹس کا قصور ہے. اگر 10 سال پہلے میں نے اس سے اگلا کوشچن یہ بھی کیا کہ تمہارے فادر نے تمہارے اوپر کتنا پیسہ لگا دیا، کتنا ٹائم لگا دیا. کہتا سر 8 سرکار میں اس کے بابا جاب کرتے تھے، سرکاری ملازم تھے، تو کہتا ہے 8 لاکھ روپیہ سر میری انجینئرنگ پہ لگ چکا ہے. میں نے کہا تمہارے بابا کو تمہارے اوپر 8 لاکھ روپیہ نہیں لگانا چاہیے تھا، تمہاری کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے تھی، تمہارے ٹیچرس نے تمہاری کریکٹر بلڈنگ کرنی تھی. آج تم انجینئرنگ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہو، تم لاسٹ وہ ورک شاپ کر کے آ رہے ہو، آج تمہیں کسی پوزیشن پہ ہونا چاہیے تھا. تم آج رشوت دینے کی باتیں کرتے ہو، تم آج سفارش کرنے کی باتیں کرتے ہو، پھر تمہیں جاب ملے گی. جب تم جاب کرو گے اس سفارش کروا کے، اس ریکمنڈیشن سے، وہ رشوت دے کے تم جب جاب لو گے تو ساری عمر تمہارے ذہن میں ہوگا کہ میں نے سفارش کروا کے وہ رشوت دے کے جاب لی تھی. تم ہمیشہ اسی سائیکل میں پھنستے رہو گے. آج تم رشوت دے رہے ہو جاب کے لیے، تو کل تم لوگوں سے رشوت لو گے کہ میں نے تمہیں جاب دینی ہے. تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. میں نے اس سے کہا بیٹا یو نیڈ ٹو فائنڈ دا رائٹ ڈائریکشن. اللہ نے تمہیں جتنا رسک دینا ہے زندگی میں، تمہیں وہ رسک مل کے رہے گا. اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم نے رسک جو ہے وہ سفارش کروا کے سفارش کی جاب لے کے کرنا ہے، یا تم نے ایک آنیسٹ وے میں جاب کر کے کرنا ہے. تو میں نے اس کو گائیڈ کیا کہ آپ ایسے بھی تو کر سکتے تھے کہ آپ اپنے جو انجینئرنگ کی جو کلاس تھی، آپ ایک بزنس پلان کرو، ایک چھوٹا سا بزنس پلان کرو. فار ایگزامپل وہ اگر انجینئرنگ کر رہا تھا، کسی سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا تھا، تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا تم IT ہاؤس بنا لو، ایک پہلے اسٹیپ پہ پاؤں رکھو. آج کا پرابلم کیا ہے ہماری نوجوان نسل کا؟ وہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے بزنس کرنا ہے نا، تو ماں بابا کی جو بڑی سی لینڈ ہے نا، بڑی سی پراپرٹی ہے، اس کو بیچنا ہے سب سے پہلے. بڑا سا آفس ہوگا، عالی شان آفس ہوگا، 2 گاڑیاں نیچے کھڑی ہوں گی، 2-3 سیکرٹریز ہمارے ساتھ کام کر رہی ہوں گی. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد ان کا جب بزنس فلاپ ہو جاتا ہے، تو ماما بابا کی جو کمائی ہوئی ساری عمر کی جو محنت ہوتی ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے لٹا دی، ختم ہوگی. اس کے بعد وہ جاب کی تلاش میں پھر چل پڑتے ہیں، ناکام. پرابلم کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کو شارٹ کٹ کا پتہ چل گیا، ان کی ڈائریکشن نہیں ہے، ان کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے نا وہ نہیں ہو رہی. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہماری ایج کے لوگ، جب آج ہم جس ایج میں ہیں، جب ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسکولس میں ایڈمیشن کروایا نا، تو وہ ایڈمیشن کے لیے جب لے کے جا رہے تھے تو ان سے پوچھا تھا نا کدھر لے کے جا رہے ہیں، تو بچے کو اسکول لے کے جا رہے ہیں. کیوں بھائی اسکول کیوں لے کے جانا ہے؟ وہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم نے اسکول لے کے جانا ہے. جب وہ کہتے تھے تعلیم و تربیت، اس کا مطلب تھا کہ ہم نے فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ سارا کچھ پڑھنا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ جو کریکٹر بلڈنگ تھی نا، اس پہ توجہ دینی تھی. اس پہ ہمارے اساتذہ، ہمارے ٹیچرز ہم پہ محنت کر رہے ہوتے تھے. تو جب ہماری ایک دفعہ کریکٹر بلڈنگ ہو گئی، تو وہی سافٹ ویئر، سبب میں آپ کو بتاؤں، وہی سافٹ ویئر جو بینک میں، جو کریڈٹ کارڈ کی ڈیولپمنٹ میں بنا رہے ہیں ہمارے انجینئرز، وہی آج آپ دیکھیں، مجھے بھی کئی کالز آتی ہیں. مجھے کیا کالز آتی ہیں؟ سر وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ کا نمبر فلاں نمبر ہے، سر وہ اتنے پیسے اس میں پڑے ہوئے، آپ مجھے اپنا ID کارڈ نمبر بتا دیں تو ہم نے یہ کرنا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سافٹ ویئر انجینئرز تو بنا دیے، ان کی کریکٹر بلڈنگ نہیں کی ہے. جب ہم ان کی کریکٹر بلڈنگ نہیں کر رہے، تو وہی انجینئر آج سافٹ ویئر انجینئر جو ہے بینک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈاکے ڈال رہا ہے، وہ لوگوں کی جیب سے ایسے پیسے نہیں نکال رہا جیسے پہلے چوری کیا کرتے تھے لوگ، جیبیں کاٹتے تھے. آج وہ پروفیشنل چور بن چکے ہیں وداؤٹ کریکٹر بلڈنگ. اسی طرح سے میں اکثر کہتا ہوں، آج آپ کے چینل پہ بھی کہہ رہا ہوں، آج ڈاکٹرز جو ہیں، آج میں سب ڈاکٹرز کی بات نہیں کرتا، صرف ان ڈاکٹرز کی بات کرتا ہوں جن کی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی، جن کے ٹیچرز نے، جن کے ماں باپ نے ان کی کریکٹر بلڈنگ نہیں کی ہے. ڈاکٹر تو بنا دیے، لیکن جب کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی ہے، تو وہ ایک پیشنٹ جب ان کے پاس جاتا ہے تو وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا میں بزنس کرتا ہوں، بڑے عہدے پر ہوں. وہ کہتے اسی حساب سے اس کا پرسکرپشن لکھ کے دیتے ہیں. اگر کوئی ان کو کہہ دے کہ میں غریب آدمی ہوں، میں دیہات دار ہوں، تو وہ شاید اس کا ٹریٹمنٹ بھی پراپر وے میں نہیں کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ تو میرا جو اسکولنگ میں، آپ نے جو کویشچن کیا، تو میرا اسکولنگ میں آنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ ہم کریکٹر بلڈنگ کی طرف توجہ دیں. سب ایک اور بات بتاؤں یہاں پہ آپ کو کہ ہمارے پاس جتنے بھی الحمدللہ جو ٹیم ہے اسکولنگ کے اندر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس، وہ بائی چوائس ہے، بائی چانس نہیں ہے. یہاں بتانا چاہوں گا آپ کو صبح کہ جو لوگ بائی چانس کام کرتے ہیں، جب
وہ ہاف آدھے دل سے کام کرتے ہیں. وہ اس لیے کام کرتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے یہاں پہ ہم جب تک جاب کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا ادروائز ہمیں کہیں اور بہتر موقع ملے تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو جب اس طرح کے لوگ بائی چانس لوگ آپ کے اس فیلڈ میں آئیں گے, دیکھیں ٹیچنگ جو ہے وہ ڈاکٹرز کو بھی ٹیچر ہی بنا رہے ہیں, انجینئر کو بھی ٹیچر ہی بنا رہے ہیں, کسی اور پروفیشن والے کو بھی وہ ٹیچر ہی بنا رہے ہیں, ایروناٹک کو بھی وہ ٹیچر ہی ٹریننگ دے رہے ہیں. تو جب ٹیچر صحیح ہوگا, ٹیچر بائی چوائس ہوگا, تو وہ اپنی جس پروفیشن میں وہ جا رہا ہے, ٹیچنگ کر رہا ہے, وہاں پہ اچھے لوگوں کو پروڈیوس کرے گا. آپ کو جو کویشچن تھا کہ ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ میں ہم کیا چیزیں فیس کرتے ہیں, کیا مسائل فیس کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں, ہمارے بچے ہماری بات کو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب بھی آپ نے کوئی لیکچر دینا ہے کسی کو, کوئی گائیڈ کرنا ہے نا, تو آپ کو اس لیول پہ آنا ہوگا. جب آپ اس لیول پہ آتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی وہ رسپیکٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے, لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں. مجھے آج تک کبھی ایسا کوئی پرابلم نہیں آیا کہ میرے اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہو. میں تو اپنے ٹیچرز کو کہتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹ بدتمیزی کرے, سمجھیں آپ میں کوئی کمی ہے, آپ میں کچھ چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے کم از کم کیریئر کاؤنسلنگ میں پرابلم آ رہی ہے کوئی. میں یونیورسٹی لیول پہ بھی جاتا ہوں تو بچے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, کالج, اسکول, ایون میں تو ٹیچرس کی ٹریننگ پہ بھی جاتا ہوں, تو مجھے آج تک الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں آیا. اب ہم بات کرتے ہیں فیز 3. میں نے آپ کو بتایا فیز 1, فیز 2 آف سکسیس. اب ہم فیز 3 کی بات کرتے ہیں. فیز 1 جیسے ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ وہ شارٹ ٹرم سکسیس پہ بات ہوتی ہے. فیز 2 پوری زندگی کا آپ پلان کرتے ہیں. اصل میں یہ 2 سکسیس جب ملتی ہیں تو فیز 3 کی سکسیس آپ کو اس کی طرف بھاگنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی, ہم نے اس زندگی کے بعد اگلی ایک زندگی پہ جانا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اس کے بعد ہماری موت آنی ہے, اور موت کے بعد جو زندگی ہے وہ فار ایور ہے. یہ تو مختصر زندگی ہے, 60 سال, 70 سال, 80 سال, بہت جی لیا تو 100 سال جی لیا. یس, اپنے لائف پیٹرن کو ایسا رکھیں کہ آپ کی شارٹ ٹرم, آپ کی مڈ ٹرم زندگی, آپ کی لانگ ٹرم زندگی کو بینیفٹ دے. جب آپ لانگ ٹرم زندگی, آپ یہ والی جو 2 زندگی ہے نا, شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم سکسیس جو ہے, اگر آپ قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے گزار رہے ہیں اچھے طریقے سے, فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں تو آپ اپنے پروفیشن میں ارننگز بھی کر رہے ہیں, حلال طریقے سے ارننگ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی خدمت کر کے کام کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی لانگ ٹرم میں آپ کا وہ ساتھ دے گی, تو آپ کی جو اگلی زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنی لانگ ٹرم جو فیز 3 کی سکسیس ہے اس پہ توجہ دینی ہے. وہ کیا ہے, مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ جئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریوارڈ میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی دے گا, اور ہماری سکسیس فیز 1 کی بھی مکمل ہو جائے گی, فیز 2 کی بھی مکمل ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ, بہت زبردست انداز میں آپ نے جواب دیا. میں یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کو دوستوں کی طرح ان کے ساتھ رہنا چاہیے. جب بھی والدین اپنے بچوں کے ساتھ ڈسٹنس رکھیں گے نا, تو وہاں پر نہ وہ کیریئر کاؤنسلنگ کر سکیں گے, نہ اپنے بچوں کو بڑا کر سکیں گے, بہترین طریقے سے ان کے بچے کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو والدین کو پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ایک دوست کا رول ادا کرنا ہے, پھر مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے وہ سارے کام کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ والدین کو دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے, اپنے بچوں کی ہر بات کو توجہ سے سننا چاہیے, اور دوستانہ ماحول ہوگا تو بچوں کا کانفیڈینس بھی بڑھے گا, تو وہ کل کو اگر باہر جا کے کام کرتے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں, تو ان کو کانفیڈینس کبھی بھی لیول گرے گا نہیں بلکہ اپ ہوتا جائے گا. جی بالکل, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.